السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس دور میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک رہنا اور ان کی امامت پر یقین محکم، عقیدہ کامل رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی معرفت کی وجہ سے دین کامل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کی تکمیل کا نام ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ہر شیعہ کا فرض۔ اور آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مہدویت کا عقیدہ صرف ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی امام عصر علیہ السلام اور امام مہدی کے حوالے سے حدیثیں درج کی ہیں۔ اور اگرچہ تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے ہمارے عقائد میں اور اہل سنت کے عقائد میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، زندہ ہیں، رزق کھا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں آنا جانا ہے۔ حدیث کے مطابق یمشی فی الاسواق، تمہاری بازاروں میں مہدی آتے جاتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں۔ اگرچہ تم انہیں نہیں پہچان سکتے، لیکن وہ تمہیں پہچانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ
ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، جناب نرجس خاتون کے فرزند ہیں، اور آپ کی ولادت 255 ہجری میں تقریباً آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور تقریباً 4 سال یا 5 سال کی عمر آپ کی تھی، اس وقت سے پھر آپ کی غیبت شروع ہو گئی، غیبت کے دن شروع ہو گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ کوئی آئے گا مصلح، اور امام مہدی کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، بعض کا عقیدہ، کہ امام مہدی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں اور پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوں گے۔ اور بس فرق یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام پیدا ہو چکے ہیں اور زندہ ہیں اور ظہور فرمائیں گے، پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اہل سنت کیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ فرزند ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسین کے اولاد میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر دیکھا جائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں میں سے ہیں، آپ کے اولاد میں سے ہیں، تو وہی بات ہو گئی، بس مختصر سا فرق ہے۔ جبکہ مہدویت کا عقیدہ یہ اتفاقی عقیدہ ہے، دونوں فریقین اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا جو اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے گا اور اس کی اصلاح کرے گا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، بس مختصر سے فرق کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، امام کی معرفت اور محبت کیوں ضروری ہے؟ میں نے گزشتہ جلسوں میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ انسان کو اگر اپنا ایمان پختہ کرنا ہے، اپنے آپ کو نورانی بنانا ہے اور اپنے دین کو مکمل کرنا ہے اور ہدایت پانا ہے، تو ضروری ہے امام کی معرفت۔ لیکن اگر بے دین مرنا چاہتا ہے، کفر و ضلالت کی موت مرنا چاہتا ہے اور دین سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو بے شک وہ امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور امام کا عقیدہ نہ رکھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر دور میں ایک ہادی اور رہبر کو اس نے بنا کر رکھا ہے۔ جب سے اس نے دنیا خلق کی ہے، اس وقت سے دنیا کو کبھی بھی اس نے ہادی اور رہنما سے خالی نہیں رکھا ہے، کوئی بھی دور ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی امام رہا ہے، اور اسی کی برکت سے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اس امام کی برکت سے ہی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اسی کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اسی کی برکت سے سبزے اگتے ہیں، اسی کی برکت سے دریا میں پانی بہہ رہے ہیں، اور اسی کی برکت سے آسمان ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ سب امام زمانہ علیہ السلام کی برکتیں ہیں عزیزان محترم، اور اسی لیے امام کی معرفت ضروری ہے، تاکہ معرفت حاصل جب ہو جائے تو اس معرفت کے ذریعے سے انسان سمجھ سکے اور اس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انسان اگر امام کی معرفت نہیں حاصل کرے گا تو نہ اس کو رسول کی معرفت ہوگی، نہ اس کو خدا کی معرفت ہوگی، جیسا کہ دعائے معرفت میں ہے۔ اور صرف نہ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بے دین مرے گا، جیسا کہ خود حدیث میں ہے، آپ کے سامنے عرض ہوا، من مات ولم یعرف امام زمانی، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت، زمانے جاہلیت کی موت مرے گا، کفر اور گمراہی کی موت مرے گا عزیزان محترم۔ اور ایک مسلمان کا، ایک چاہنے والا کا، ایک مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان رکھتا ہے آپ کی امامت پر اور آپ پر عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کا وظیفہ، اس کی فرض، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کو یاد کرے اور اپنے دل کو پاکیزہ کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے امام سے کہ ایسے کام کرے جو امام کے ظہور کو نزدیک کر سکتا ہو۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ ہمارے اعمال ہر شب جمعہ یا دوسرے ایام میں شیعوں کے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارا امام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اگر ہمارے اعمال نیک ہوتے ہیں
تو ہمارا امام خوش ہوتا ہے اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. لیکن اگر نامہ اعمال اچھے نہیں ہوئے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہاتے ہیں اور آپ غمزدہ ہوتے ہیں. تو کیا کوئی شیعہ یہ گوارا کرے گا؟ کیا کوئی چاہنے والا اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کا امام جو اتنا غریب ہے، جو اتنا مظلوم ہے، کہ اپنے جد مظلوم کا بھی غم لیے بیٹھا ہے، اہل بیت کا غم اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، اپنے شیعوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے امام کو اذیت دیں اور تکلیف پہنچائیں؟ کیا یہ روا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں. امام موجود اگر ہے تو انسان کو، مومن کو مکمل فائدہ اس کی ذات سے اٹھانا چاہیے. ورنہ آج کل میں کب انسان کا بلاوا آ جائے پروردگار کے یہاں سے کچھ خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ دنیا سے چلا جائے. نہیں، امام کے وجود سے مکمل فائدہ اٹھائے، جتنا ممکن ہو ایسے قدم بڑھائے، ایسے کام کرے جو اسے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرے، اسے امام زمانہ سے نزدیک کرے. ان تمام کاموں کو بجا لائے جو امام کی محبت، جو امام کی رضایت کا سبب بنتے ہوں، اور ان تمام کاموں کو ترک کر دے جو امام کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا سبب بنتے ہوں. اس وقت وہ امام سے قریب ہوگا. امام مدد کرتے ہیں، آپ امام سے مانگ کے تو دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ امام کو بلائیں اور امام آواز نہ دیں، امام آپ کا جواب نہیں دیں. آپ مانگ کر تو دیکھیں، کیونکہ یہ گھرانہ اہل بیت ایسا گھرانہ ہے جنہیں کریم کہا جاتا ہے، جنہیں سخی کہا جاتا ہے. ان کے گھر سے کوئی واپس نہیں لوٹتا ہے. ہر زمانے میں بھی جب شیعہ گرفتار ہوئے ہیں اور امام کو بلایا ہے تو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس طرح کے واقعات سے کہ امام نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے. آپ کے سامنے اسی نجف کا ایک واقعہ عرض کروں. اسی نجف میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیخ حسین آل رحیم نجفی. حسین آل رحیم نجفی یہ بندے خدا نہایت تنگ دست اور بیمار ہیں. ان کے پاس اتنی دولت ثروت نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. ہوتا یہ تھا کہ جب فصلیں کاٹی جاتی تھیں تو یہ خرمن میں جاتے تھے، کھلیانوں میں جاتے تھے، اور جو عرب حضرات ہوتے تھے زکوٰۃ کے طور پر انہیں کچھ مالیات دے دیا کرتے تھے، کچھ گندم دیتے تھے، کچھ اناج دے دیا کرتے تھے، اور یہ اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے. حسین آل رحیم نجفی یہ اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. ایک بار یہی نجف میں امیر المومنین کے روضے کے پاس ایک بازار ہے جس کا نام ہے سوق الحویش. سوق الحویش نام ہے. سوق کہتے ہیں عربی میں بازار کو. اور اس حویش کے بازار میں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اپنے دوست سے. کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سے ان کی نظر ایک مرتبہ ایک لڑکی پر پڑتی ہے. اب جیسے ہی لڑکی پر ان کی نظر پڑی، کیونکہ یہ مؤدب تھے، بہت مہذب تھے، متدین گھرانے سے تھے، فوراً انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. لیکن متدین تھے، مہذب تھے، اور پھر ان کا دل چاہا کہ اسے عقد کیا جائے. لہٰذا انہوں نے کچھ علماء کو جو وہاں کے نامور تھے ان کو رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر بھیجا کہ جائیں اور اس کے بعد سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگیں شیخ حسین آل رحیم کے لیے. اب وہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب اس کے باپ سے گفتگو کرتے ہیں اور رشتہ مانگتے ہیں لڑکی کا، تو ایک مرتبہ باپ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہفتے کی مہلت دو، فرصت دو، دیکھتا ہوں میں کہ اس لڑکے کا کیا حال ہے اور یہ کیسا ہے، مجھے کچھ وقت دو، اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا. اب یہ لوگ آ گئے، ایک ہفتہ گزر گیا. اب جب ایک ہفتہ گزر گیا تو شیخ حسین آل رحیم نجفی نے دوبارہ بھیجا. اب جب باپ کے پاس گئے یہ لوگ تو کہنے لگے کیا ہوا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہفتہ گزر گیا، اتنے دن گزر گئے. کہا کہ خلاصہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شیخ حسین آل رحیم سے نہیں کر سکتا. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، میری بیٹی کو کیا کھلائے گا. دوسرے کہ بیمار رہتا ہے. آل رحیم کے سینے میں درد رہتا تھا اور بسا اوقات کبھی منہ سے ان کے خون آ جایا کرتا تھا. یہ بیماری تھی ان کی. تو جواب رد دے دیا.
پلٹا دیا. اب یہ لوگ آتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے, وہ راضی نہیں ہے. اب ان کا دل بڑا ٹوٹ گیا, پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن مبارک میں روضے میں بیٹھے اور زری کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں, گریہ کرتے ہوئے اور بہت ہی شکوے والے انداز میں کہتے ہیں, مولا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں بیمار ہوں, غریب و فقیر ہوں, تو کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, میری شادی بھی نہیں ہو سکے گی اور میں عقد بھی نہیں کر سکتا. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سوچنے کے بعد پھر اس کے بعد جب اپنے مدرسے میں آتے ہیں, صحن میں آتے ہیں, تو آنے کے بعد ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں, غمزدہ پریشان ہیں, پجمردہ. تو ان کے ایک رفیق تھا, صدیق تھا, اس نے دیکھا کہ بڑے پریشان لگ رہے ہیں آل رحیم میں نجفی. ان کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں, کیا ہے واقعہ, کیا ہے ماجرا, کیا ہے, تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو, اتنے اداس کیوں ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں, کیا بتاؤں. کہا نہیں بتاؤ تو شاید میں تمہاری مشکل کا کوئی حل جانتا ہوں. تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں غریب ہوں, فقیر ہوں, اور اس کے بعد دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا بیمار ہوں, میرے سینے سے خون آتا ہے, میرے منہ سے خون آتا ہے, میرے سینے میں ایک درد رہتا ہے. کہا بس اتنی سی مشکل ہے. تیسری حاجت جو تھی انہوں نے نہیں بیان کی کہ مجھے عقد بھی کرنا ہے, کہ میں غربت کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے عقد بھی نہیں کر سکتا, اور جو ہے مجھے جواب دے دیا گیا ہے, پلٹا دیا گیا ہے, اور مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا. بہرحال ان کے دوست نے ایک مرتبہ کہا, میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں اور میرے پاس ایک پیشنہاد ہے. کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا تم ایسا کرو, جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے اور ہم تو کوئی لاوارث قوم نہیں ہے, ہمارا صاحب زندہ ہے, ہمارا مالک زندہ ہے, ہم حی و حاضر امام رکھتے ہیں, ہمارے پاس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تم امام سے کیوں نہیں متوسل ہوتے؟ ایسا کرو کہ امام سے متوسل ہو اور امام سے مانگو. تم جاؤ مسجد کوفہ جاؤ. اس وقت تو بڑا دستور تھا, لوگ 40 دن تک مسجد کوفہ, مسجد سہلا جایا کرتے تھے اور امام سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرتے تھے. کسی کو امام کی زیارت ہوتی تھی اور کسی کو ان کی حاجت ملتی تھی. تب انہوں نے بھی بہرحال کمر ہمت باندھ لی, اور کمر ہمت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ شروع کر دیا. مسلسل جا رہے ہیں اور جاتے رہتے ہیں, مسجد کوفہ میں جاتے ہیں. اب انہوں نے شروع کر دیا ہے واقعے کو سمیٹتے ہوئے کہ جب آخری دن آیا تو اس وقت بہت سردی تھی اور ٹھنڈ ہو رہی تھی. اچانک جب یہ پہنچے ہیں مسجد کوفہ میں, جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو کوفے کے ایک گوشے میں, کوفے کی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے. اس وقت ایسی مسجد نہیں تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, شان و شوکت ماشاءاللہ مزین ہو گئی ہے, اس وقت اس طریقے سے نہیں تھی. تو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ دن ان کا ایسا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں تھی, خشک روٹی بھی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے وہیں پر ایک برتن رکھا اور چائے بنانا درست کی, چائے بنانا شروع کر دی. چائے بناتے بناتے جب چائے بن گئی ایک مرتبہ, تو انہوں نے, کیونکہ سردی ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں آگ کے پاس, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گوشے سے, ایک دیوار کے پاس سے ایک نورانی شخصیت نمودار ہوتی ہے. 40ویں دن کی بات ہے, نورانی شخصیت نمودار ہوئی اور ان کی طرف چلی آ رہی ہے. تو دل میں سوچا کہ دیکھو آج میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ایک مہمان بھی چلا آ رہا ہے میرے پاس, اور یہ میرا چائے اور یہ میرا قہوہ اب مجھے تعارف کرنا پڑے گا. بہرحال کشمکش میں تھے کہ وہ نورانی شخصیت کے قریب آئی اور ان کا نام لے کر کہتی ہے, اے حسین آل رحیم, کیا حال ہے, کیوں پریشان ہو, کچھ پریشان لگتے ہو. ایک مرتبہ انہوں نے چائے نکالی, وہ قہوہ نکالا اور مہمان کو تعارف کیا, مہمان کے سامنے پیش کیا. اس مہمان نے مختصر سا اپنے لبوں سے لگایا اس قہوے کو اور اس کے بعد ان کے حوالے کر دیا. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا میری کئی مشکلیں ہیں, ایک تو میں تنگ دست ہوں, فقیر ہوں, میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. تو آنے والے نورانی شخصیت کہتی ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم تنگ دست رہو, اور مصلحت اسی میں ہے کہ تم مال دنیا سے عاری رہو اور تمہارے پاس مال دنیا نہ رہے, تمہاری بھلائی اسی میں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر مال دنیا آ جاتا ہے تو وہ دینداری بھول جاتا ہے. تو وہ نورانی شخصیت آنے والی کہنے لگی کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے اور تم ہمیشہ اسی طریقے سے رہو گے, اسی طرح سے غربت میں رہو گے, اللہ کی مصلحت اسی میں ہے کہ تم تنگ دست رہو. کہا دوسری حاجت تمہاری کیا ہے؟ کہا دوسری حاجت یہ ہے کہ میں عرصے سے مریض ہوں, میرے سینے میں درد رہتا ہے اور لمحہ لمحہ پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خون آنے لگتا ہے. کہا وہ ٹھیک ہو جائے گا تمہارے لیے. اور اس کے بعد تیسری حاجت بھی بیان کی, ٹھیک ہے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی. ایک مرتبہ پھر وہ شخص اٹھ کے جانے لگا. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, بیٹھو ذرا.
آنے والی شخصیت کہتی ہے کہ میں ذرا اس گوشے میں جا رہا ہوں جناب مسلم کی زیارت کرنے کے لیے. کہا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اب آنے والا شخص نورانی شخصیت انتظار کرنے لگی. کہا ٹھیک ہے چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہ شیخ حسین آل رحیم نجفی بلند ہوتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ, اس نورانی اور مقدس ذات کے ساتھ چلنے لگتے ہیں. آگے آگے وہ شخصیت ہے اور پیچھے پیچھے شیخ حسین آل رحیم نجفی چل رہے ہیں. اب چلتے چلتے مقام ابراہیم ایک جگہ ہے مسجد کوفہ میں, خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے آپ لوگوں کو. مقام ابراہیم ہے, وہ نورانی شخصیت ایک مرتبہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے مخاطب ہو کے کہ شیخ حسین آل رحیم, میں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں تحیت مسجد کے عنوان سے. کہا ہاں میں بھی پڑھ لوں گا, میں بھی پڑھتا ہوں. اب وہ نورانی شخصیت نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی. اب جب نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو اس کے بعد شیخ حسین بھی آل رحیم بھی نماز میں مشغول ہو گئے. اب جب نماز میں مشغول ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ اس شخصیت نے, اس نورانی شخصیت نے نماز پہلے شروع کی تھی تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی نماز ختم ہوگی. اب جیسے ہی وہ ذکر میں مشغول ہوئے اور رکوع میں گئے تو ان کی نظر پڑتی ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور, مجسم نور اس شخصیت کے گرد حالہ بنائے ہوئے ہے, اور نہ اس نورانی شخصیت کا چہرہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی اور بدن نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ انہیں ہوش آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نورانی شخصیت جس کے ارد گرد ایک نور کا حالہ بنا ہوا ہے اور نور نے اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے, کہیں یہ فرزند زہرا تو نہیں ہے, فرزند فاطمہ تو نہیں ہے, کہیں یہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہمارے آقا ہمارا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. آج وہی دن تو ہے, یہ 40واں دن تو ہے کہ میں اپنے امام کو یاد کر رہا تھا اور 40واں دن آ گیا, کہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اب کریں تو کیا کریں, نماز میں ہیں, نماز شروع کر دیا ہے, اب نماز توڑ دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے, اور اگر نماز نہ توڑیں سوچ رہے ہیں تو اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرزند زہرا کا دیدار نہیں ہو پائے گا اور آپ نماز ختم کر کے چلے جائیں گے. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نماز تمام ہو گئی تو دیکھیے مردانگی اسے کہتے ہیں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ختم کرنے کے بعد بھی منتظر ہیں. آل رحیم کی جب نماز ختم ہوئی ایک مرتبہ جلدی سے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے اپنا دیدار کرایا, مولا نہ جائیے مجھے چھوڑ کر, جناب مسلم بن عقیل کی قبر تک جانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, میرے ساتھ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اب وہ شخصیت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے, وہ نورانی شخصیت جناب مسلم کے روضے تک پہنچی اور پیچھے پیچھے آل رحیم نجفی ہیں. وہ نورانی شخصیت اندر داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے کے بعد وہ نور غائب ہو جاتا ہے اور آل رحیم نجفی ہیں زیارت کرتے ہیں. زیارت کرنے کے بعد یہاں پہ اہم نقطہ ہے, توجہ عزیزان محترم, کہ یہ زیارت کرنے کے بعد کوفے سے جب نجف کا رخ کرتے ہیں, چلتے چلتے جب مسجد حنانہ کا رخ کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ انہیں ہوش آتا ہے کہ میں تو کھانستا رہتا تھا, ہر وقت میرے منہ سے خون آتا رہتا تھا, سینے میں درد ہوتا رہتا تھا, نہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے, نہ مجھے کھانسی آ رہی ہے, نہ میرے منہ سے خون آ رہا ہے, آخر یہ کیا وجہ ہے. تو انہیں ہوش آتا ہے کہ وہی قہوہ, وہی چائے جنہوں نے بنائی تھی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تھی, وہ جو چائے اس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے جو مس ہوئی ہے, آپ کے لبوں سے جو مس ہوئی, یہ اسی کا اثر ہے کہ جب میں نے پی لیا تو مجھے مکمل شفا مل گئی ہے. اب یہ ہوش میں آتے ہیں, ایک مرتبہ بڑے خوشحال ہو کے پھر اپنے مدرسے کی طرف واپس جاتے ہیں. مدرسے میں بیٹھے ہی رہتے ہیں, اب تو مکمل شفا مل گئی ہے, بڑے خوش ہیں کہ اب مجھے شفا مل گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اور چلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے آل رحیم, شیخ حسین آل رحیم نجفی کیا حال ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہوں. کہا سینے کا درد تمہارا کیسا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے شفا دے دی ہے, مجھے مکمل شفا یابی مل گئی ہو گئی ہے اور میں صحت یاب ہو گیا ہوں. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں, یہ وہی شخص تھا جس کی بیٹی سے یہ آل رحیم شادی کرنا چاہتے تھے اور عقد کرنا چاہتے تھے. تو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے؟ کہا میں اپنا حال کیا بتاؤں, ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا امام زمانہ سے میری شکایت کی ہے؟ کیا تم نے امام عصر سے میری شکایت کی؟ میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی ہے؟ ایک مرتبہ یہ سر کو جھکا لیتے ہیں. کہا میں
تمہیں اپنی بیٹی سے عقد کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور دیکھو جو بھی میری طرف سے تمہارے حق میں کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس نے اپنی بیٹی کی شادی پھر آل رحیم نجفی سے کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کو دنیا کے کسی گوشے سے آپ اگر پکاریے تو امام ضرور مدد کے لیے آئیں گے۔ اس لیے بھی ضروری ہے، یہاں سے امام کی معرفت پیدا ہوتی ہے عزیزان محترم، کہ دنیا میں اگر انسان کا کہیں علاج نہ ہو، کوئی طبیب نہ ہو، تو اس کو شفا امام زمانہ علیہ السلام دے سکتے ہیں۔ صرف یہ تو ظاہری شفا ہے کہ انسان اگر بیمار ہو جا رہا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی دنیاوی بیماری ہے، تو انسان کو شفا ملتی ہے، وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ایک قطرہ اگر اس چائے میں مل جائے تو ان کو مکمل شفا دے سکتا ہے۔ وہ بیماری جو عرصے سے ان کے پاس تھی اور جو لا علاج بیماری تھی، انہیں شفا مل سکتی ہے۔ تو کیا امام زمانہ علیہ السلام کی محبت دلوں کو پاکیزہ نہیں کرتی؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام ایک نور ہے، جب یہ نور دلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد نورانیت اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں حکم ہے کہ اپنے اولاد کو محبت اہل بیت کے ساتھ تربیت کرو، اس لیے کہ محبت اہل بیت جب جن دلوں میں ہوگی تو وہ دل نورانی ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ عزیزان محترم، خود میرے امام نے فرمایا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اے ہمارے شیعوں، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور ہمیشہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر وفادار ہے، اگر کیونکہ خدا نے بھی فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو امام کو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر امام ہماری یاد میں ہے اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں، تو مقابلے میں ہمارا یہ وظیفہ ہے، فرض ہے کہ اپنے امام کو ہم یاد رکھیں اور اس کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اور آج کے زمانے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں خود امام کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ پروردگار، ہمارے امام کا واسطہ، آخری حجت کا واسطہ، اس کی غربت کا واسطہ، اس کی مظلومیت کا واسطہ، اس کی تنہائی کا واسطہ، پروردگار کہ ہمارے امام کو جلد از جلد ظاہر فرما دے اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کی نصرت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کی یاری کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام بھی امام حسین کی طرح سے نصرت و یاری کی آواز دے اور ہم نہ پہنچ سکے۔ نہیں، ہمارا امام تنہا نہ رہے، حل من ناصر ینصرنا نہ کہے، بلکہ کیونکہ ہم امام حسین کے لیے یہی تو کہتے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ تو آج بھی ایک امام زندہ ہے، ہمیں یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اے کاش اگر ہم ہوتے تو آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ وہ امام موجود ہے، تو اپنی طرف سے جتنے بھی قدم بڑھا سکتے ہیں، امام کے ظہور کو نزدیک کر سکتے ہیں، تو وہ کام کریں جس سے پروردگار ان کے ظہور کو نزدیک کرے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي